بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم 12ویں کلاس کی انگلش پڑھیں گے، اور سن شائن سے یہ جو سینونیمز ہیں یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آن ڈسٹرائنگ بکس، کتابیں تلف کرنے پر یہ جو ہے نا، یہ جو سبق دیا گیا ہے کہ ایک بندہ کتابیں تلف کرنا چاہتا ہے اور وہ کیا کیا تدابیر کرتا ہے، اس حوالے سے جو ہے اور اس کی جو سینونیمز ہیں یہ کافی ہیں، تقریباً ایکسرسائز نمبر 1 ہے، یہ تقریباً 5 ہیں، تو یہ کافی زیادہ بن جاتے ہیں، میرا خیال ہے 200-250 یہ الفاظ بن جائیں گے۔ پیپل سینڈ سم اوڈ تھنگس ٹو دا ٹروپس۔ ویسے تو بہتر ہے کہ آپ سبق پڑھ کے ویسے سنونیم جو ہیں وہ پڑھیں، لیکن اگر کسی نے سبق نہیں پڑھا تو اردو میں ایک دفعہ سمجھ لے، تاکہ اس کو یہ جملے جو ہیں اس میں ان کے سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، اور الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں، آپ بار بار سنیں گے تو یہ چیزیں آپ کو، یہ الفاظ جو ہیں نا وہ یاد ہو جائیں گے، ریپیٹ کرنے سے الفاظ جو ہیں وہ بہتر انداز میں یاد ہوتے ہیں، یہ میرا تجربہ ہے۔ پیپل سینڈ سم اوڈ تھنگس ٹو دا ٹروپس، لوگوں نے بھیجی کچھ عجیب و غریب چیزیں، اوڈ کہتے ہیں عجیب چیز کو، ٹو دا ٹروپس فوجیوں کو۔ فنی مزاحیہ، بیوٹیفل خوبصورت، ایڈمائریبل قابل تعریف، پریشس قیمتی، تو اس کا آئے گا فنی مزاحیہ، یعنی جو مزاحیہ چیز ہوتی ہے وہ عجیب و غریب ہوتی ہے، اس لیے اس کا یہ آئے گا۔ نمبر 2، دا رائٹر کالز دا پرنٹڈ ربش ایز انڈیجسٹیبل، رائٹر نے کہا، رائٹر کہتا ہے چھاپی ہوئی جو کتابیں ہیں، جو ردی کی کتابیں ہیں، چھاپی ہوئی ردی کو انڈیجسٹیبل یعنی کیا کہتے ہیں، نہ ہضم ہونے والی چیز کے طور پہ، نہ ہضم ہونے والی چیز۔ تو گڈ تھنگس اچھی چیزیں، اے ہارڈ ٹو ڈائجسٹ مشکل ہے ہضم کرنے کے لیے، ڈیفیکلٹ مشکل، ایزی آسان، تو انڈیجسٹیبل کا آئے گا ہارڈ ٹو ڈائجسٹ۔ نمبر 3، مینی پیپل جمپ ایٹ دا اپرچونٹی ٹو گیٹ ریڈ آف بیڈ بکس، بہت سے لوگ چھلانگ لگاتے ہیں جمپ ایٹ دا اپرچونٹی، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹو گیٹ ریڈ آف بیڈ بکس، بری کتابوں سے چھٹکارے کے لیے، اپرچونٹی۔ اسپیس اسٹیشن، خلا میں جو اسٹیشن ہوتا ہے، راکٹ، چانس موقع، ٹوسٹ، وہ جو بریڈ کا گرم کیا ہوا ٹکڑا ہوتا ہے نا اس کو ٹوسٹ کہتے ہیں، ٹوسٹر کہتے ہیں جس کے اندر بریڈ ہم بناتے ہیں، تو اپرچونٹی کہے گا چانس۔ مینی پیپل آر ریلکٹینٹ ٹو تھرو اوے دیئر بکس، بہت سے لوگ ہچکچاتے ہیں، آمادہ نہیں ہوتے ہیں، ٹو تھرو اوے پھینکنے کے لیے، دیئر بکس اپنی کتابیں۔ ریت فل غضبناک، غصے میں، ہیپی خوش، ویل فل ضدی، ان ویلنگ غیر آمادہ، تو ریلکٹینٹ کا آئے گا ان ویلنگ غیر آمادہ۔ نمبر 5، اٹ از ابزرڈ، یہ مزہ کا چیز ہے، ٹو کیپ دا پرنٹڈ ربش، چھاپی ہوئی ردی کو رکھنا، یعنی ہر جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو گھر میں رکھ لو، کہتے ہیں یہ بات مزہ کا خیز ہے، عجیب سی بات ہے، ایک چیز پڑھنے کے قابل نہیں ہے، جس کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہے، یا جس مضمون میں دلچسپی نہیں ہے، کتاب پڑھنی ہوگی پھینکو اس کو۔ وائس دانا، سلی، احمقانہ، احمق، اپریشیبل قابل تعریف، ایگریبل قابل اتفاق، تو ایبزرڈ کا آئے گا سلی، بیہودہ بات ہے۔ اٹ از ایبزرڈ ٹو کیپ دا پرنٹڈ ربش، ردی، ویسٹ، ردی، پریشسنس، قیمتی ہونا، پریز، تعریف، ایگزلٹیشن، خوشی، یا خوشی سے بغلیں بجانا جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ جو خوشی ہوتی ہے، تو ربش کا آئے گا ویسٹ۔ نمبر 7، اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ دا اسکیفولڈ فار دا بکس، مشکل ہے ڈھونڈنا پھانسی کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، پھانسی گھاٹ کہہ لو، اسکیفولڈ تختہ دار، فار دا بکس کتابوں کے لیے۔ کب ویب، مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے، بیت العنکبوت ترجمہ اس کا لکھا ہوتا ہے، عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں، بیت کہتے ہیں گھر کو، بیت العنکبوت مکڑی کا جالا۔ ویسے کب کا معنی جو ہے نا، ویب ویسے جالے کو بولتے ہیں، اور کب کا معنی ویسے گارا ہوتا ہے جس میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے، اب مکڑی کے جالے میں پھنس جاتی ہے، اس لیے سے میرے خیال اس کے لیے کب ویب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ نیسٹ، گھونسلہ، پراپر پلیس، مناسب جگہ، گیلوز، پھانسی کا جو پھندا ہوتا ہے، یا جو اس کو پھانسی گھاٹ کہہ لو، گیلوز، تو اسکیفولڈ کا آئے گا گیلوز۔ دا رائٹر واز لیونگ ان اے ہیوی کسنگ فلیٹ، مصنف رہ رہا تھا بہت بلند ہے، ہیوی نہیں، ہیون کسنگ، آسمان کو کس کرنے والے فلیٹ میں، مطلب بہت اونچے میں، اتنا اونچا کہ گویا آسمان کے ساتھ وہ لگ رہا ہے۔ نیرو روم،
روم تنگ کمرہ، ہال جو ہوتا ہے بڑی کھلی جگہ جہاں پہ زیادہ لوگ بیٹھیں، کورٹ عدالت، ہائی بلند. تو ہیون کس نے کہے گا؟ ہائی بلند. دا بکس آف پوئٹری ایکیومولیٹڈ ان دا فلیٹ آف دا رائٹر، شاعری کی کتابیں جمع ہو گئیں مصنف کے فلیٹ میں. کنٹمپٹیبل قابل نفرت، ناستی گندا، سکیٹر بکھرنا، گیدر اکٹھا ہونا. تو ایکیومولیٹڈ کہے گا گیدرڈ اکٹھے ہو گئے. دا رائٹر وانٹڈ ٹو ایویکٹ دا بکس فرام ہز فلیٹ، رائٹر نے ارادہ کیا کتابیں خالی کرنے کا فرام ہز فلیٹ، اپنے فلیٹ سے. ریموو ہٹانا، لوڈ بھرنا، لادنا، برن جلانا، ٹوسٹ گرم کرنا. تو ایوکٹ کہے گا ریموو ہٹانا، خالی کرنا. نمبر 11، 2 ملین والیومز ہیو بین پریزنٹڈ ٹو دا ٹروپس، 2 ملین یعنی 20 لاکھ والیومز کتابیں پیش کی گئیں ٹو دا ٹروپس فوجیوں کو. بورو ادھار لینا، پرچیز خریدنا، بائی باٹ سیکنڈ تھرڈ فارم آتی ہے، بائی باٹ خریدنا. آفر لکھا ہوا ہے نا، آفر پیش کرنا. تو پریزنٹ کہے گا آفر. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں فرسٹ فارم کے لحاظ سے نا، بورو، پرچیز، بائی، آفر. اور یہ جو سیکنڈ یا تھرڈ فارم انہوں نے لگائی ہے، کہیں تھرڈ فارم کہیں سیکنڈ فارم، جو پیچھے بھی ہے یہاں پہ تو تھرڈ فارم ہے. تو وہ دراصل یہ جو بورو لفظ جس کی وضاحت کر رہا ہے وہ تھرڈ فارم ہے. تو میں نے کہا نا کہ الفاظ کا جو معنی ہوتا ہے وہ اسی طرح ہی بیان کرنا چاہیے. اگر وہ ورب ہے تو ورب کے ساتھ، ناؤن ہے ناؤن کے ساتھ، ایڈورب ہے ایڈورب کے ساتھ. ایکسرسائز نمبر 2، آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، ایک یہ کہ سارا سن لیں پھر بار بار سنیں، یا ایک یاد کر کے پھر آگے چلے جائیں. دا رائٹر ہیڈ نو آلٹرنیٹو ایکسیپٹ ٹو ایوکٹ دا بکس فرام ہز فلیٹ، مصنف کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، آلٹرنیٹو متبادل، ماں سوائے کتابیں خالی کرنے سے، فرام ہز فلیٹ اپنے فلیٹ سے. کمپلشن مجبوری، انفورسمنٹ نفاذ، اطلاق لاگو کرنا کسی چیز کو. کمپلیکسٹی پیچیدگی، کمپلیکسٹی. اور چوائس انتخاب، آلٹرنیٹو کہے گا چوائس. نمبر 2، دا رائٹر ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو لیو دا بکس ان کمپلیٹ ٹیننسی، رائٹر نے نہیں چاہا کہ وہ کتابیں چھوڑ دے مکمل ٹیننسی، قبضے میں. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں قبضے والا کیونکہ اس نے یہاں پہ کیا ہوا ہے. ٹیننسی ویسے جب ہم دیتے ہیں نا، یہ زمین وغیرہ کرائے پہ ہم دے دیتے ہیں، جس کو مزارت کہتے ہیں، اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. اور یہ ٹیننسی ایکٹ بھی ہے اس حوالے سے لاء میں کہ آپ زمین اگر دیتے ہیں تو اس کے کچھ قوانین ہیں. یہ نہیں کہ میرے بیدی زمین ہے جو دل کر ٹھڈا مار کے بندہ باہر کاٹ دو، ایسا نہیں ہوتا. جیل، آکیوپیشن قبضہ، فریشنس تازگی یا تازہ ہونا، سراؤنڈنگز ماحول ارد گرد. تو ٹیننسی کہے گا آکیوپیشن. نمبر 3، دا رائٹر وانٹڈ ٹو تھرو دا بکس اور ٹو وائپ دیم آف دا میپ، رائٹر نے مصنف نے ارادہ کیا کتابیں پھینکنے کا یا پھر ان کو سرے سے ختم کرنے کا. وائپ دیم ان کو ختم کرنا، لفظی ترجمہ ان کو میپ سے مٹا دینا، نقشے سے ختم کر دینا، مطلب ان کو ختم کر دینا. آکیوپائی قبضہ کرنا، امبریس قبول کرنا، ڈسٹروائے کمپلیٹلی مکمل طور پہ تباہ کرنا، ہگ کہتے ہیں گلے ملنا، جپھی لگانا. تو وائپ دیم آف کا ترجمہ ہوگا ڈسٹروائے کمپلیٹلی. نمبر 4، سکورز آف بکس ور لائنگ دیئر، 20 کتابیں وہاں پڑی ہوئی تھیں. پلنٹی آف کثرت ہونا کسی چیز کی، شارٹ آف کسی چیز کی کمی ہونا، بریف آف کسی چیز کا اختصار، سیل آف کسی چیز کی فروخت. تو سکورز آف کا آئے گا 20 یعنی پلنٹی آف بکثرت، کتابوں کی کثرت یعنی بہت زیادہ کتابیں. سکورز آف بکس یا پلنٹی آف بکس بات ایک ہی ہے. نمبر 5، دا رائٹر ہیڈ نو کچن رینج ٹو برن دا بکس، رائٹر کے پاس کوئی چولہا نہیں تھا ٹو برن دا بکس کتابیں جلانے کے لیے. فائر پلیس فار کوکنگ کھانے والا چولہا، آگ کی جگہ فار کوکنگ پکانے کے لیے. ڈائننگ روم کھانے والا کمرہ. فوڈ سٹور کھانے والا جو کھانے کا جو سٹور ہوتا ہے. یہ فیڈ روم، یہ فیڈ روم میرا خیال ہے غذا والا کمرہ ہی ہوتا ہے، غذا والا کمرہ اس کا ہے. تو کچن رینج کا آئے گا فائر پلیس فار کوکنگ. نمبر 6، دا رائٹر کوڈ ناٹ کنزیوم دا بکس ون بائی ون ان اسمال اسٹڈی فائر، مصنف کتابیں تلف نہ کر سکا. کنزیوم کہتے ہیں جلانا، صرف کرنا، ختم کرنا. ون بائی ون ایک ایک کر کے ان اسمال اسٹڈی فائر، چھوٹے سے جو انگیٹھی تھی، اسٹڈی یعنی مطالعے کے وقت جو آگ جلاتا تھا تھوڑی سی جگہ میں، تو اس میں، یا
اسٹڈی والے کمرے میں جو چھوٹی سی انگیٹھی تھی اس میں. ڈیک عرشہ جہاز کا عرشہ جو جہاز کا جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں فلور ہوتا ہے. تو شپ جو کیا کہتے ہیں بحری جہاز ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں ویسے ڈیک جس میں ہم کیسٹیں وغیرہ سنتے ہیں. ڈیک وہ پرانے جناب دیہاتوں میں چلتے ہیں. آج کل بھی لوگوں نے باہر رکھے ہوتے ہیں ڈیک شیک, اور کوئی فنکشن ہو تو وہاں پہ وہ لگا دیتے ہیں نا آواز اونچی کرنے کے لیے, اس کو بھی ڈیک کہتے ہیں. ڈیکوریٹ آراستہ کرنا. ایٹ ڈیک کے ساتھ اسپیکر لگانا پڑتا ہے اور پھر وہ استعمال کرتے ہیں ہم بلند آواز سے. ایٹ کھانا. برن اپ جلانا. تو کنزیوم کا آئے گا کنزیوم برن اپ. ٹو برن اے بک وداؤٹ. اچھا ویسے ڈیک یہ جو کنزیوم ہے نا اس کے نیچے دیا ہوا, میں نے اس پہ غور نہیں کیا. ڈیکوریٹ, ایٹ اور برن اپ یہ سارے ورب ہیں, تو ڈیک ورب کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہوگا. اور میرا خیال ہے اس کا بھی کوئی معنی ہے, اب میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ دیکھ کر میں نیکسٹ سے میں آپ کو بتا دوں گا. ٹو برن اے بک وداؤٹ اوپننگ از لائک ٹو برن اے پیس آف گرے نیٹ. کتاب جلانا وداؤٹ اوپننگ بغیر کھولنے کے یہ ایسے ہی ہے لائک ٹو برن اے پیس آف گرے نیٹ جیسا کہ پتھر کا ٹکڑا جلانا ہو. مینوسکرپٹ مسودہ جو پرانی قدیم جو کتاب ہے اس کا کوئی نہ کوئی نسخہ مسودہ اصل جو لکھی گئی ہے جو بھی رائٹر کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہو مینوسکرپٹ. ووڈ لکڑی, ٹری درخت, سٹون پتھر. گرینیٹ کا آئے گا سٹون. نمبر 8 دا رائٹر ڈیسائیڈڈ ٹو کنسائن دا بکس ٹو دا ریور. رائٹ مصنف نے فیصلہ کیا کتابیں بھیجنے کا ٹو دا ریور دریا کی طرف. ڈسپیچ روانہ کرنا بھیجنا. امپرووائز بندوبست کرنا. فل بھرنا. سینڈ فار پیغام بھیجنا. تو کنسائن کا آئے گا ڈسپیچ. دا رائٹر امپرووائزڈ سیک. اس نے ایک بورے کا بندوبست کیا. اینڈ فل دا بکس انٹو اٹ. اور کتابیں بھر دیں. پیکٹ بھرنا. بائی باٹ خریدنا. مینیج بندوبست کرنا. اوپن کھولنا. تو امپرووائز کا آئے گا مینیج بندوبست کر دیا. دیر واز اے کولڈ نپ ان دا ایئر. یہاں پہ ٹھنڈک کا احساس تھا. ان دا ایئر ہوا میں. نپ کہتے ہیں ویسے چٹکی جو ہے نا بھرنی ہوتی ہے, یعنی کوئی چیز پائی جائے اور وہ ساتھ ساتھ نا اس کی تکلیف ہو رہی ہو, اس احساس کو کہتے ہیں. بائٹ چٹکی. نیپی پوتڑا جو بچوں کو لگا دیتے ہیں. آج کل اس کے متبادل جدید چیزیں آ گئی, خواتین کو بہتر پتہ ہے. نیپکن رومال اور نیول ناف. تو نپ کا آئے گا بائٹ. لیں جی یہ دو ایکسرسائز ابھی ہم نے پڑھی ہیں, تو آپ یہاں پہ سٹاپ کر کے پیچھے سے سارا یاد کر لیں, یا پھر اتنا بار بار سن کے پھر آگے جائیں, یا پھر سارا چلتے جائیں ساتھ ساتھ اور پھر آگے اس کو جو ہے نا وہ بار بار اوورال اجتماعی طور پہ سن لیں اور یاد کر لیں. ایکسرسائز نمبر 3 نمبر 1 دا لیمپس تھریو دیئر گلیمز اکراس دا اسموتھ ہارڈ روڈ. جو لیمپ تھے وہ پھینک رہے تھے اپنی کرنیں سموتھ ہموار سخت سڑک سے. ہموار سخت روڈ سڑک سے اکراس پرے, یعنی دور دور تک ان کی جو روشنی ہے وہ پھیل رہی تھی. ریز کرنیں. آئل تیل. سمیل بو. سٹنک بدبو. تو گلیمز کا آئے گا ریز. نمبر 2 دیر ور فیو سولیٹری ٹریولر آن دا وے. وہاں پہ تھے چند تنہا سفر کرنے والے آن دا وے راستے پر. لونلی تنہا. تھاٹفل غور و فکر والے. بوکش کتابی کیڑے. میڈیٹیٹو اس کا معنی بھی غور و فکر والے ہی ہے. تو سولیٹری کا آئے گا لونلی تنہا. نمبر 3 دا رائٹر سٹروڈ آف ٹوارڈز دا لٹل کافی اسٹال. جو رائٹر ہے مصنف سٹرائڈ چلنا ہوتا ہے, چلا چھوٹے سے کافی اسٹال کی طرف. سٹیئر تکنا. گیز تکنا. لک دیکھنا. واک چلنا. تو اس کا آئے گا واک. یعنی اس نے نشان نہیں یہاں پہ لگایا ہوا, تو سٹرائڈ کا یہ معنی گویا پوچھ رہا ہے تو اس کا معنی واک ہے. دا سویپنگ آئرن گرڈرز آف دا برج ور ویزیبل. سویپنگ کا معنی پھیلے ہوئے نا, سویپنگ عام پھیلے ہوئے. لوہے کے جو شتیر تھے آف دا برج, گرڈرز کا معنی شتیر, آف دا برج پل کے, ور ویزیبل وہ دکھ رہے تھے. ایکسٹینسو وسیع. نیرو تنگ. ڈم ہلکے. فینٹ ہلکے. مدم. تو سویپنگ کا آئے گا ایکسٹینسو وسیع, یعنی وہ جو آگے بڑھے ہوئے ہیں نا, شتیر آگے باہر نکلے ہوئے ہیں.
نمبر 5 دا سویپنگ آئرن گرڈرز آف دا برج ور ویزیبل. گرڈر شتیر، سپورٹس مدد کرنے والے، مطلب سہارا دینے والے. لیمپس لیمپ. ویفٹس یہ جو کپڑے کا بانا ہوتا ہے، تانا بانا کہتے ہیں نا، لمبائی میں جو دھاگا ہوتا ہے اس کو تانا کہتے ہیں، چوڑائی میں جو ہوتا ہے اس کو بانا کہتے ہیں. اس کو ویفٹ بھی کہتے ہیں اور اس کو ووف بھی کہتے ہیں، ووپس. لومز کپڑا بننے کی مشینیں. تو گرڈرز کہے گا سپورٹس، یعنی جو سہارا، کیونکہ جو شتیر ہوتا ہے وہ اس نے سہارا دیا ہوتا ہے. نمبر 6 دا پولیس مین لکڈ سسپیشس. پولیس والا دکھا شک کرنے والا. سرٹین یقین رکھنے والا، ڈاؤٹ فل شک کرنے والا، ڈیفینٹ متعین، اور شرکر کم چور. تو سسپیشس کا آئے گا ڈاؤٹ فل. نمبر 7 دا رائٹر تھاٹ دیٹ. رائٹر نے یہ سوچا ہی کوڈ بیئر دا انویسٹیگیشن. وہ انویسٹیگیشن برداشت کر سکتے ہیں. انویسٹیگیشن تحقیق. ٹریبولیشن مصیبت، ٹرائل آزمائش، دونوں کا معنی ایک جیسا ہی ہے تقریباً. ڈیفیکلٹی مشکل، سرچ تحقیق. تو انویسٹیگیشن کا آئے گا سرچ، کیونکہ اسی کا معنی پوچھ رہا ہے اگرچہ اس نے نشان نہیں یہاں پہ لگایا ہوا. دا رائٹر فیئر دیٹ. مصنف کو یہ اندیشہ ہوا، ڈر ہوا کہ ہی شوڈ ناٹ بی فاؤنڈ، کہ اسے جو ہے نا وہ پایا جانا نہیں چاہیے. ان سم فرٹیو ایکٹ، کسی مخفی سرگرمی میں، ایکٹ عمل میں. سیکریٹو مخفی، پلپیبل واضح، اوبیس واضح. ڈاؤٹ لیس یقینی، بغیر شک والا یعنی یقینی. تو فرٹیو کہے گا سیکریٹو. نمبر 9 دا پولیس مین ایکویٹڈ دا رائٹر. پولیس والے نے رائٹر کو چھوڑ دیا. فیٹر بیری لگانا، ڈیٹین روکنا، اریسٹ گرفتار کرنا، لیٹ گو جانے دینا. تو ایکویٹ کا معنی لیٹ گو. نمبر 10 ہی ریچ دا امبینکمنٹ آف دا ریور. وہ دریا کے کنارے، امبینکمنٹ پشتہ یا کنارہ جو ہوتا ہے، جو باندھا ہوتا ہے، اس پہ وہ پہنچ گیا. بیس بنیاد، باٹم نچلا حصہ، بینک کنارہ، برج پل. امبینکمنٹ کا آئے گا بینک. آئی فینسی ہی لکڈ سسپیشس. میرا خیال ہے، میں نے سوچا. فینسی کا معنی ہوتا ہے تصور کرنا، خیال کرنا، کہ وہ دکھ رہا تھا شک کرنے والا. سپوز فرض کرنا. فاؤنڈ، یہ فاؤنڈ کا میں فائنڈ کا معنی کر رہا ہوں، ڈھونڈنا. تھنک تھاٹ سوچنا. بلیو یقین کرنا. تو فینسی کہے گا تھاٹ. پرہیپس شاید. ہی سسپیکٹس وہ شک کرتا. آئی ہیو سواگ ان دس سیک. میں رکھتا ہوں لوٹ کا مال اس بورے میں. کلاس کپڑے. سٹولن گڈ چوری کی چیزیں. کرنسی جیولری زیورات. تو سوا کا آئے گا سٹولن گڈس. ایکسرسائز نمبر 4. نمبر 1 اٹ واز دا مومنٹ. یہ وہ لمحہ تھا وین آل دا امپلیکیشن آف ہز ایکٹ. جب اس کے عمل کے سارے امپلیکیشن اشارے ریویلڈ دیم سیلف، وہ بذات خود ہی ظاہر ہو گئے. امپلیکیشن ریزلٹس نتائج. ڈیلیبریشن غور و فکر. ڈیلیبریشن جان بوجھ کے کوئی کام کرنا. ڈیلیبریشن یہ غور و فکر میرا خیال اس کا آتا ہے. ریمیونریشن معاوضہ. رومینیشن اس کا معنی ہوتا ہے جگالی کرنا. تو یہ غور و فکر کے لیے بھی آتا ہے رومینیشن، کیونکہ جب بندہ منہ ہلاتا ہے نا بیٹھ کے چپ کر کے، یا جیسے جانور، گویا وہ غور و فکر کر رہا ہے. تو اس سینس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو امپلیکیشن کا آئے گا ریزلٹس. دا رائٹر لکڈ انٹو دا فینٹلی لومینس سورڈز آف دا ریور. مصنف نے دیکھا مدھم سے، ہلکے سے روشن بھنور میں، آف دا ریور دریا کے بھنوروں میں. سورڈز فینٹلی مدھم سے، ڈملی مدھم سے، شائننگ چمکدار، لائٹڈ اپ روشن، ڈارک تاریک. فینٹلی کا آئے گا ڈملی. دا رائٹر لکڈ انٹو دا فینٹلی لومینس چمکدار، مسٹی دھند والے، مرکی تاریک، ڈم مدھم، اور برائٹ روشن. لومینس کا آئے گا برائٹ. دا رائٹر لکڈ انٹو دا فینٹلی لومینس ورلڈ آف دا ریور. نمبر 4 تو سورلز سائلنس خاموشی، ورلز بھنور سٹلنس سکوت خاموشی، ٹرینکویلٹی سکون. تو سورلز کا آئے گا ورلز. نمبر 5 دا رائٹر شوڈ این ایئر آف رومینیشن. مصنف نے ظاہر کیا انداز آف رومینیشن غور و فکر والا. میڈیٹیشن غور و فکر. ریمیونریشن معاوضہ اجرت. پرائڈ فخر. مارننگ صبح. تو رومینیشن کہے گا میڈیٹیشن. نمبر 6 دا رائٹر شوڈ این ایئر آف رومینیشن ایئر انداز. لک انداز بریز باد صبح، صبح کو جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. ونڈ ہوا. ایئر کان. تو ایئر کا آئے گا لک. دا پیڈسٹرین پاس بائی ہم وداؤٹ لکنگ ایٹ ہم. پیدل چلنے والا اس کے پاس سے گزرا وداؤٹ لکنگ ایٹ ہم، اس کو دیکھے بغیر اس کے کہ اس کو دیکھے وہ.
سولجر فوجی، واکر چلنے والا، ڈیٹیکٹیو سراغ رساں جاسوسی کرنے والا، ایکسپلورر دریافت کرنے والا. تو پیڈسٹرین کیا آئے گا؟ واکر. نمبر 8 دا پیڈسٹرین واز اونلی اے ٹریمپ، وہ صرف آوارہ گرد تھا، پیدل چلنے والا آوارہ گرد. واگا بونڈ آوارہ گرد، واگا بونڈ یہ میں نے یاد کیا تھا آوارہ گرد کہ واگا بارڈر پر یہ جو لوگ جاتے ہیں نا عموماً وہ آوارہ گرد ہوتے ہیں، اس لیے میں نے وہ یہ ذہن میں رکھ کے واگا بونڈ واگا بارڈر ایسے میں نے یاد کیا تھا ابتدا میں. واگا بونڈ. واچ مین کیا کہتے ہیں واچ مین جو ہوتا ہے نا پہرے دار، واچ مین. والنٹیئر رضاکار، گارڈ حفاظت کرنے والا، گارڈ. تو ٹرمپ کا آئے گا واگا بونڈ. نمبر 9 ہی تھریو دا بکس انٹو دا ریور ود اے سڈن فلنگ آف ہز آرمز، اس نے کتابیں پھینک دی دریا میں اچانک. فلنگ پٹخنا آف ہز آرم بازوؤں کا اس کے ساتھ. فلنگ کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز پھینکنا، فلنگ. تھرو پھینکنا، ریممبرنس یاد، گروتھ بڑھوتری بڑھنا، ڈیولپمنٹ نشو و نما پانا بڑھنا. فلنگ کا آئے گا تھرو. نمبر 10 ہی تھاٹ دیٹ، اس نے یہ سوچا سم ون وڈ کم، کوئی بندہ آئے گا ٹو سیز ہم، اس کو پکڑنے کے لیے، فار کلنگ اے بیبی، بیبی کو مارنے کی وجہ سے. انسٹرکٹ ہدایت دینا، کرس گالی دینا، بد دعا کرنا، ہیلپ مدد کرنا، غریب پکڑنا. تو سیز کا آئے گا قریب. لیں جی یہ 4 ایکسرسائز ہیں. اب ہم پڑھیں گے 5ویں ایکسرسائز. نمبر 5. نمبر 1 دا رائٹر ایکسپیکٹڈ اے گرف سنیرنگ لا فرام دا لنڈن کانسٹیبل، مصنف نے توقع کی سخت تنزیہ گرف سختی کی. سنیرنگ لاف تنزیہ کیا کہتے ہیں انداز میں مسکراتے ہوئے، یا کیا کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہو جائے گا گرف سخت تنزیہ ہنسی کی، فرام دا لنڈن کانسٹیبل، لندن کا جو کانسٹیبل ہے اس کی طرف سے. سافٹ نرم، ہارش سخت، ڈیلائٹ فل خوشی سے بھرپور، مسرت کیا کہتے ہیں مسرت والا یا خوشی والا یوں کہہ لوں، ڈیلائٹ فل. مسرور کن اس کا ترجمہ کرتے ہیں مسرور کن، یہ کر لیں اچھا ہے. ایگریبل قابل اتفاق. تو گرف کا آئے گا ہارش سخت. نمبر 2 دا رائٹر ایکسپیکٹڈ اے گرف اے سنیرنگ لاف، تنزیہ سنیرنگ تنزیہ، لو آہستہ پلیجن خوشگوار، ایڈمائرنگ تعریف کرنے والا، قابل ایڈمائرنگ تعریف کرنے والے. موکنگ جو ہے نا طنز کرنے والے، مذاق اڑانے والے. موک نکالی کرنا. تو سنیرنگ کا آئے گا موکنگ. نمبر 3 دا رائٹر کوڈ ناٹ ریممبر، رائٹر مصنف یاد نہ کر سکا، ہاؤ لانگ کتنا لمبا عرصہ، کتنا وقت. ہی کنٹینیوڈ اس نے جاری رکھا، ٹو سٹرے اپ اینڈ ڈاؤن ادھر ادھر آوارہ گردی کرنا. آن دا برج پل پہ. سمننگ اپ کریج حوصلے کو جمع کرتے ہوئے، ٹو ٹیک دا پلان مہم جوئی کے لیے. اسینڈ چڑھنا، ڈیسینڈ اترنا، کلائم چڑھنا، واک چلنا. تو سٹریک آئے گا چلنا، مطلب یہ کہ ادھر ادھر چلنا. نمبر 4 دا رائٹر کوڈ ناٹ ریممبر ہاؤ لانگ ہی کنٹینیو ٹو سٹے اپ اینڈ ڈاؤن آن دا برج. سمننگ اپ کریج حوصلے کو جمع کرتے ہوئے، سمن جمع کرنا. ڈیمونسٹریٹنگ ڈیمونسٹریٹ واضح کرنا، لوز کھونا، گیدر اکٹھا کرنا، ریممبر یاد کرنا. تو اس کا آئے گا سمن کا گیدرنگ. نمبر 5 دا رائٹر کوڈ ناٹ ریممبر ہاؤ لانگ ہی کنٹینیو ٹو سٹے اپ اینڈ ڈاؤن آن دا برج. سمننگ اپ کریج ٹو ٹیک دا پلنج، مہم جوئی کرنا. لفظی ترجمہ ہوتا ہے غوطہ مارنا. تو یہ مہم جو ہے نا گہرا پانی، آپ وہاں پہ جناب چھڑپا لگائیں اور پانی کے اندر جائیں. ٹیک دا پلیجر لطف اندوز ہونا، ٹیک دا جاب کام لینا، وینچر مہم جوئی کرنا، ٹیک دا فروٹ پھل لینا. تو ٹیک دا پلنج کہے گا وینچر مہم جوئی کرنا. نمبر 6 دا رائٹر ڈڈ ناٹ وانٹ، اس نے نہیں چاہا، ٹو کویل فرام دا ٹاسک، یہ عمل سے پیچھے ہٹ جائے. ڈرا بیک پیچھے ہٹنا، کوئل کنڈل بنانا، ٹیک پلیجر خوشی اٹھانا، خوشی لینا یا مزہ لینا یوں کہہ لیں. کمنس شروع کرنا، کویل کا معنی ڈرا بیک. نمبر 7 دا رائٹر ریبیوکڈ ہمسیلف، رائٹر مصنف نے اپنے آپ کو جھڑکا، ڈانٹا. دیٹ کہ ہی واز ویئرنگ اے ریزولوٹ ماسک اونلی، وہ پہنے ہوئے ہے پکے ارادے کا ماسک صرف. ویورنگ متزلزل، ہلنے والا، ویورنگ متزلزل آگے پیچھے ہونے والا. کوئک تیز، فرم مضبوط، ہیسٹی جلد باز. تو ریزولوٹ کا آئے گا فرم مضبوط. نمبر 8 ہی ہیڈ بیٹر گو ٹو گیلوز، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ پھانسی گھاٹ چلا جائے، پھانسی کے پھندے گلے میں ڈالے مر جائے. دین ٹو فیل بنسبت اس کے کہ وہ ناکام ہو، ان ہز اٹیمپٹ اپنی کوشش میں. سکیفولڈ پھانسی گھاٹ، پیراڈائز جنت، ہیون
آسمان، جنت، سکائی آسمان، تو گیلوز کا آئے گا اسکیپ فولڈ۔ نمبر 9، دا بکس ور لائنگ فارلون آن دا اوز، کتابیں پڑھی ہوئی تھی تنہا کیچڑ میں، اینڈ دا باٹم آف دا ریور، دریا کے کنارے میں، سوری تہ میں۔ لائر جھوٹا، فائر آگ، ڈائر شدید، مائر دلدل، تو اوز کا آئے گا مائر۔ نمبر 10، دا بکس ور لائنگ فارلون آن دا اوز ایٹ دا باٹم آف دا ریور، فارلون کو مانا تنہا، ہیپی خوش، لونلی تنہا، ڈیلائٹڈ خوش، ہوپ فل پر امید، تو فارلون کا آئے گا لونلی۔ نمبر 11، ان مائی ایگونی، ایگونی آف ڈیسیجن، فیصلے کے کیا اس کو کہتے ہیں عذاب، اذیت، فیصلے کی اذیت میں مبتلا ہو کر، آئی لیفٹ دا امبینکمنٹ، میں نے وہ جو کیا کہتے ہیں کنارہ تھا دریا کا وہ میں نے چھوڑا۔ پین، پین، یہ جو پی یعنی میرا خیال اس کو جو ہے نا پین پڑھتے ہیں، یہ کھڑکی کا جو ہوتا ہے نا، ونڈو کا جو ایک حصہ ہوتا ہے اس کو پین، پین درد، یا پھر اس کو پین اگر پڑھتے ہیں لیکن سپیلنگ ان کے الگ الگ ہیں۔ دوسرا جو پین ہے PAIN پین، یہ درد، اور سین SANE، ایسے جیسے یہ سین ہے وہ پین ہے، میرا خیال پین ہے، یہ سین، سین کا معنی دنا، ہیلپ مدد، تو یہ جو ایگونی ہے کرب تکلیف، اس کا آئے گا پین درد۔ لیں جی وہ تھے الفاظ معنی ہم نے کیے، اور یہ ان کے کیز ہیں، آپ خود جو ہے نا وہ یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آیا ہم نے صحیح کیے یا کہ غلط کیے ہیں۔ تو آپ ان کو بار بار سن لیں، پھر بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کسی میں ڈاؤٹ ہو، یا کہیں پہ کوئی میں نے مسٹیک کی ہو معنی بتانے میں، یا اچھا معنی کوئی آپ کے ذہن میں ہے تو آپ ضرور مجھے بتائیں کمنٹس باکس میں، اور ساتھ ساتھ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔